بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ملک یمن پر چڑھائی کی گئی اور وہاں سے کئی قیدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو ان قیدیوں میں قبیلہ بنی تے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ جب ان قیدیوں کے متعلق فیصلے کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس بلائی تو حاتم طائی کی بیٹی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بنی تے قبیلے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں اور میرا باپ اپنی سخاوت میں بے مثال تھا۔ کوئی سائل میرے باپ کے دروازے سے خالی نہ ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لڑکی کی گفتگو سنی تو فرمایا کہ یہ تمام صفات مسلمانوں کی ہے۔ پھر آپ نے اس لڑکی کی باعزت رہائی کا حکم دے دیا۔ جب وہ لڑکی آزاد کر دی گئی تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اس آزادی پر راضی نہیں کہ میں آزاد ہو جاؤں مگر میرے قبیلے کے دیگر لوگ قید ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لڑکی کی بات سنی تو فرمایا کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور پھر وہ تمام قیدی باعزت واپس ملک یمن روانہ ہو گئے۔ حاتم طائی اپنے زمانے میں اس قدر مہمان نواز اور سخی تھا کہ بادشاہ اس کی تعریف کرتے اور عوام الناس میں اس کی قدر و منزلت کو دیکھ کر اس سے بغض بھی رکھتے تھے۔ ملک یمن میں ایک قبیلہ تے آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا جو اپنی سخاوت میں بے مثال تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عربی نسل کا گھوڑا تھا جو اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے پاس موجود اس عربی نسل کے گھوڑے کی تعریف کی گئی اور ہر شخص اپنی اپنی معلومات کے مطابق تعریف کر رہا تھا۔ شاہ روم نے جب اپنے درباریوں کی باتیں سنی تو سوچا کہ کیوں نہ حاتم طائی کو آزمایا جائے، اور بغیر آزمائے کسی کے متعلق ایسی رائے قائم کرنا دانشمندی نہیں۔ شاہ روم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے وہ گھوڑا طلب کریں۔ اگر حاتم طائی انہیں وہ گھوڑا دے دے تو وہ تعریف کے لائق ہے، اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ درست ہے۔ اگر اس نے وہ گھوڑا نہ دیا تو پھر جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے وہ غلط ہے اور ریاکاری پر مبنی ہے۔ درباریوں نے بادشاہ کی رائے کو اہمیت دی اور پھر وزیر اعظم کی قیادت میں کچھ لوگوں کا وفد حاتم طائی کے پاس پہنچ گیا۔ جس وقت یہ وفد حاتم طائی کے پاس پہنچا اس وقت رات ہو رہی تھی۔ اتفاقاً اس رات شدید بارش ہوئی اور بادل اس انداز میں برس رہے تھے کہ حاتم طائی کے لیے اتنے زیادہ مہمانوں کو سنبھالنا، ان کے آرام کا انتظام کرنا اور ان کے کھانے کا خیال رکھنا دشوار ہوا۔ بہرحال حاتم طائی نے مہمانوں کو بنا ہوا گوشت کھلایا اور انہیں نرم اور آرام دہ بستر پر لٹایا۔ صبح ہوئی تو وزیر اعظم نے دوران گفتگو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور حاتم طائی سے وہ گھوڑا مانگا جس کی شہرت عام تھی۔ حاتم طائی نے جب وزیر اعظم کی بات سنی تو کہنے لگا کہ اب افسوس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رات جب آپ کا قافلہ آیا اور موسم خراب تھا تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی دوسرا جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی دعوت کرتا۔ چنانچہ اس وقت گھر میں میرے پاس وہی گھوڑا موجود تھا، میں نے اسے ذبح کروا دیا، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوتے رہیں۔ وزیر اعظم نے حاتم طائی کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کی جتنی تعریف ہم نے سنی آپ بلا شبہ اس تعریف سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ پھر جب اس وفد نے واپس جا کر شاہ روم کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو اس نے کہا حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں حاتم طائی کے لیے حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے عزت اور شہرت نہیں مل سکتی، خواہ میں کتنے ہی بھلائی کے کام کیوں نہ کروں، لوگ حاتم طائی کی ہی تعریف کرتے رہیں گے۔ بادشاہ نے ایک چالاک اور لڑائی کے داؤ پیش جاننے والے ایک شخص کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ حاتم کا سر کاٹ کر اس کے پاس لائے۔ کرائے کا یہ قاتل اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس جگہ پہنچا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ اس کرائے کے قاتل کی ملاقات وہاں ایک خوش طبع اور خوش اطوار اور خوش گفتار شخص سے ہوئی۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مسافر ہے تو وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کی خاطر تواضع کی۔ وہ کرائے کا قاتل اس شخص کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کچھ دن رہو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس کرائے کے قاتل کے دل میں اس شخص کے لیے عزت پیدا ہو چکی تھی۔
اس نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ میں کچھ دن مسجد یہاں رکتا، مگر مجھے ایک ایسا ضروری کام کرنا ہے جس کے لیے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر تم مجھے بتانا گوارا کرو کہ تم کون سا ضروری کام کرنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس کرائے کے قاتل نے نہایت رازداری سے کہا کہ مجھے میرے بادشاہ نے حاتم طائی کا سر لانے بھیجا ہے۔ میں حاتم طائی کا سر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری مدد کر سکو تو مجھے بتاؤ کہ حاتم طائی کہاں رہتا ہے۔ وہ نیک شخص اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں۔ تم شوق سے میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو۔ اگر تم نے یہ کام ابھی نہ کیا تو لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے اور الٹا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حاتم طائی کی بات سن کر وہ شخص اس وقت اس کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی اور کہا کہ میں نے ایک نیک شخص اور عظیم الشان سردار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار اور ترکش کے تیروں کو پھینک دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ اتنے عظیم شخص کو پھول مارنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس واپس پہنچا تو بادشاہ نے اس کی شرنس کی۔ پھر جب اس نے حاتم کی نیکی اور اس کے احسان کا ذکر کیا تو بادشاہ کے دل سے حسد اور بغض جاتا رہا، اور بادشاہ نے کہا کہ حاتم طائی واقعی تعریف کا حق رکھتا ہے۔